علامہ صاحب لبرل اور سیکولر طبقہ گستاخانہ رسول کی حمایت میں حسن اخلاق کے بھاشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے نبی پاک نے تو ان کافروں کو بھی معاف فرما دیا تھا جنہوں نے آپ علیہ السلام پر ظلم کیے تھے. تو اسلام ہمیں حسن اخلاق کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنا حق معاف فرمانا چاہیں تو ہم کو اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق امت پر بھی تو ہے نا. جی تو امت کو تو یہ اجازت نہیں ہے نا کہ وہ اپنے نبی کے گستاخ کو معاف کر دے، یا میرے نبی پاک نے جس دین کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی ہیں اس دین کے خلاف کوئی گماشتہ اگر وقبہ کرے تو اس کو اسی طریقے سے جانے دیں. ورنہ مجھے یہ بتائیں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ لڑنے کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ جنگ تو اللہ اور اس کے رسول پاک کی ہے. جی تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے چونکہ حضور کے دین کو قبول کیا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کا وعدہ فرمایا تھا، کیونکہ دین اسلام کو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک کے ساتھ وفاداری، اور یہ وفاداری تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص بھی ہمارے آقا و مولا کے خلاف یا ان کے دین کے خلاف کوئی بک کرے ایسے شخص کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں معاف کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہی حسن اخلاق. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو جنگیں لڑی گئیں کیا اس میں کافروں کی گردنیں نہیں کاٹی گئیں؟ کیا منافقین کو مسجد نبوی شریف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر نہیں نکالا؟ پہلے ان کو ڈھیلیں دی گئی لیکن جب ان کی خباثتیں باز نہیں تو پھر ان کو مسجد نبوی شریف سے نکالا گیا. انہوں نے مسجد درار جب بنائی تو کیا اس کو آگ لگوا کے وہاں کوڑا نہیں پھینکوایا گیا؟ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے حضور نے محمد بن مسلمہ کو نہیں بھیجا؟ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ بن عتیق کو نہیں بھیجا؟ ابن خطل جو فتح مکہ کے موقع پر غلاف کعبہ میں لپٹ گیا تھا اور حرم کعبہ کے بارے میں تو خود قرآن پاک کی نص موجود ہے من داخلہ کان آمنا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہیں پر قتل کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور پھر اس کو وہیں پر قتل کیا گیا. سالم بن عمیر صحابی رسول نے ابو عفق کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ جناب عمر فاروق نے منافق کی گردن کاٹی یا نہیں کاٹی؟ ایک نابینا صحابی جو تھے انہوں نے اپنی لونڈی کو حضور کی شان میں غصافی کرنے کی وجہ سے خنجر سے قتل کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. یہ سیکولر اور لبرل طبقہ اس کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ ان کو حسن اخلاق یاد ہی اس وقت آتا ہے جب دین اسلام یا بانی دین اسلام کے خلاف کوئی بک بک کرے. مسئلہ یہ ہے کہ حسن اخلاق دودھ پلانے کا نام نہیں ہے. بھئی آپ دودھ پلائیں گے تو یہی حسن اخلاق ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ڈاکٹر ہر شخص کے کریم لگا کے اس کو بھیج دیتا ہے مریض کے؟ کسی کے زخموں پہ مرہم لگاتا ہے، کسی کے وہ 2 انچ کی سوئی گھسیڑ کے اس کے انجیکشن لگاتا ہے، کسی کا وہ آپریشن کر دیتا ہے، اس کو چیر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر کو سارے مسیحا بولتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نے ظلم کیا ہے. اور بعضوں کا تو وہ اعضاء ہی کاٹ دیتا ہے، ٹانگ بازو، کیا یہ اعضاء نہیں کٹتے؟ اس کے باوجود اس کو سارے سر ڈاکٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی بیماری ہوگی اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو اب جہاں پر نرمی دکھانی ہے وہاں حسن اخلاق نرمی کا نام ہوگا، اور جہاں سختی دکھانی ہے وہاں سختی کا نام حسن اخلاق ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں پر نرمی دکھانی ہے نا تو وہاں پر نرمی کو حسن اخلاق کہیں گے، اور جہاں سختی دکھانی ہے وہاں سختی کو حسن اخلاق کہیں گے. ایسا تو نہیں تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت آپ رحمت للعالمین معاذ اللہ نہیں ہوتے تھے؟ اس وقت بھی تو آپ ہوتے تھے. تو پھر گردنیں کٹ رہی ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ رحیم ہے، اسی نے بنایا آپ کو. تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کون سا یہ حسن اخلاق بتانا چاہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف گستاخوں اور قادیانی غیر مسلم یعنی دین دشمن جو لوگ ہیں ان کو صرف حسن اخلاق کے بھاشن اس وقت یاد آتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو الزامی جواب بھی دیتا چلوں، جو بندہ حسن اخلاق کے بھاشن دے رہا ہو نا، آپ اس کے منہ پہ ایک پتھر مار دیں، اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ الجھے گا نا، غصے ہوگا، وہ کچھ کرے گا، آپ اسے فوراً یہ کہیں اسے یار حسن اخلاق سے کام لو. ہمارے نبی پاک نے تو پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں، تو تجھے ایک پتھر لگا تو ابھی تو حسن اخلاق کے بھاشن دے رہا تھا، آپ تیرا ریورس گیئر لگ گیا. جی صحیح ایسے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ حسن اخلاق صاحب جی جو ہے وہ کون سی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی ذات کے خلاف تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور جب باری آتی ہے محبوب رب العالمین کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاجدار ختم نبوت کی، اس وقت ہمیں حسن اخلاق یاد آتا ہے. تو یہ اصل میں کفر جو ہے وہ ڈائریکٹ چونکہ اسلام کو گالی
نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ گالی دینے والوں کی سپورٹ کرتا ہے، اور گالی دینے والوں کے خلاف جو علماء کھڑے ہوتے ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی وہ کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بالکل۔ اور میں چلتے چلتے مرزا جیلمی کو بھی ایک حکمہ دیتا جاؤں، آپ یہ دیکھ لیں کہ انجینئر مرزا جیلمی جو ہے اس کو قادیانیوں پہ بڑا رحم آتا ہے، قادیانیوں کی جینٹ ہی کرتا ہے، وہی قادیانیوں کی گندی زبان بولتا ہے، اس کو ان پہ بڑا اس کو رحم آتا ہے، اور ان کے لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی یہ وہ لینگویج یوز کرے جو یہ صحابہ کرام کے لیے کرتا ہے، جو یہ بزرگان دین کے لیے کرتا ہے، جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرتا ہے، وہ لینگویج یہ قادیانیوں کے لیے نہیں کرتا۔ اور اس وقت اس کو حسن اخلاق یاد آ جاتا ہے کہ لیکن جب اس کے خلاف ہم تنقید کریں تو آپ میرے کمنٹ باکس میں آگے دیکھ لیا کریں کہ اس کے فالوور جو ہے وہ کتنے اچھے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے ہمارے چڈو کو یہ کیوں کہا، اور تمہارا چڈو چار تابعین کے لیے یہ لفظ استعمال کرے، تمہارا چڈو قادیانیوں کی سپورٹ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرے، اور اس وقت تمہیں غیرت نہ آئے، اور جب ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس وقت تم اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ۔ وہ ساری یہ ساری ایک ہی نسل کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھیلی کے، تو اس لیے ان لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ صرف اور صرف ان کا مقصد دین اسلام کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اور دین اسلام کی مسلمہ شخصیات ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اور جو اس کے خلاف کفر کا ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔